بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سب دوستوں کو۔ کل کی جو ہماری ویڈیو تھی ہم نے اپنی جو فرسٹ ویڈیو کو پارٹ کو اینڈ کیا تھا وہ کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا آرگینوگرام ایف بی آر کا مشن اور ایف بی آر کا ویژن۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ جاب ڈسکرپشن کو ڈسکس کیا تھا انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کی اور ٹوٹل جو اسٹرکچر ہے ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن کا اس کے بارے میں ہم نے کل ڈسکشن کی تھی۔ تو اسی ویڈیو کو آج آگے ہم بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایک اور آئیڈیا دینا چاہوں گا کہ جو انٹرویو ہے ویری جنرل نیچر میں اگر ہم لوگ بات کریں کسی بھی مطلب نہ صرف یہ کہ انسپیکٹر انڈین ریونیو کے مطلب کسی بھی اگر انٹرویو کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی بھی جاب کے انٹرویو کے بارے میں، تو کچھ ایک چیزیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرنٹ شو کر سکتے ہیں۔ جو ایک چنک ہوگا وہاں پہ انٹرویو دینے والوں کا، اس میں سے آپ کس طرح سے ان انٹرویو لینے والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیپریٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا کینڈیڈیٹ جس کو وہ یہ سمجھے کہ ہی ول بی بینیفیشیل فار دس اسپیسیفک جاب۔ تو یہ آج آپ لوگوں سے کچھ ڈسکس کروں گا۔ یہ 6-7 پوائنٹس ہیں، آپ لوگ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اس کے مطابق اپنے انٹرویو کی تیاری کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگوں کا یہ پیار اور محبت ہوگا۔ ہم لوگ ویڈیو کا آغاز کریں اس چیز سے کہ کوئی بھی جو انٹرویو ہے اس میں آپ نے اگر اپیئر ہونا ہے تو آپ کا وہ اسپیسیفک بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈس دیٹ اسپیسیفک جاب اور انٹرویو کیا ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں سے علیحدہ نظر آئیں۔ یہ 5-6 پوائنٹس ہیں جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ تو جی سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب پرمیشن لیتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ دروازے پہ ہی آپ نوک کریں اور پرمیشن لے کے اندر جائیں، اور ٹیبل سے کچھ فاصلے پر 2 یا 3 قدم کے فاصلے پر آپ انہیں جو انٹرویو پینل ہے انہیں وش کریں، ایک اچھے طریقے سے انہیں سلام کریں اور مطلب السلام علیکم سر کہیں۔ اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ ایک ہی دفعہ سلام کریں، لیکن وہاں پہ جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تینوں لوگوں کے ساتھ آپ آئی کانٹیکٹ ضرور کریں، لائک فار ایگزامپل دیٹ السلام علیکم سر، اور اگر وہاں پہ کوئی میڈم ہو تو ساتھ اسپیسیفکلی آپ بول دیں السلام علیکم سر اینڈ السلام علیکم میڈم۔ باقی اگر صرف وہاں پہ ایک ہی ہے تو بس آپ سب لوگوں کی طرف ایک دفعہ آئی کانٹیکٹ کریں اور ایک ہی دفعہ انہیں وش کریں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو وہ خود کہتے ہیں کہ پلیز ٹیک اے سیٹ تو آپ بیٹھ جائیں، اور ادروائز آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، 2-3 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا، کہ ان کی طرف سے آپ کو رسپانس آ جائے کہ وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے بول دیں۔ ادروائز آپ وہاں پہ جو آپ کے سامنے سیٹ ہو اس کے سامنے آپ بیٹھ جائیں۔ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی چیئر ہے یا جو بھی وہاں پہ بیٹھنے کا چیز پڑی ہو اس کو اگر آپ نے ڈریگ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے ڈریگ کریں کہ بہت آرام سے، کہ اس کی جو ایک خاص اسپیسیفک ساؤنڈ ہوتی ہے جو فریکشن کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ ساؤنڈ بھی نہ آئے، جتنی آپ سے کوشش ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا مطلب چیئر کو اٹھا لیں، ہلکا سا پیچھے ٹریک کر لیں، اس کے اوپر بیٹھیں، پھر اپنے چیئر کو آگے کریں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کمفرٹیبل طریقے سے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب ریلیکس کریں، اسی وقت کوشش کریں کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، اور پھر آپ جیسے اپنے آپ کو ریلیکس سمجھیں، آپ فوراً جو درمیان میں جو مین ان کا آپ سمجھتے ہو کہ سینئر موسٹ سے جو ڈیفینیٹلی درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں چیئر پرسن، آپ ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں اور ریڈی ہوں کہ وہ آپ سے کون سا کوشچن کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی وہ کوشچن کرے آپ سے، عموماً جو پہلے فرسٹ کوشچنز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں جی ہاؤ آر یو، انٹروڈیوس یور سیلف اور ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یو، اور یا پھر ایسے بھی کوشچن ہو سکتے ہیں جو ٹرکی کوشچن ہوتے ہیں، جیسے وہ آپ کو فوراً ہی کہہ سکتے ہیں جنٹلمین وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن ایف بی آر، وائی ڈونٹ یو جوائن اسپیسیفک جاب جس کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا ہے۔ تو وہ آپ سے اس طرح کا کوشچن بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک ٹرکی نیچر کا کوشچن ہوگا۔ اس کا آپ جواب اسی وقت
اپنے مائنڈ میں ایک بلڈ کریں، ایک اچھا مائنڈ میں بلڈ کریں. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ تقریباً کوئی 20 سے 25 کوشچن جو ٹرکی کوشچنز ہیں، یہ اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ان کوشچنز کو نوٹ کریں، ان کے آنسر آپ پہلے ہی اپنے پاس لکھ کے رکھیں. کیونکہ اگر آپ نے وہ کوشچنز کو یاد کیا ہوگا، ان کے آنسرز کو یاد کیا ہوگا، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کہ آپ فوراً اس کا جواب دیکھ سکیں. تو بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ آپ سے وہ کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے. تو اگر وہ آپ سے ایک کنونشنل کوشچن کرتا ہے، جیسے وہ آپ سے بول دیتا ہے کہ جی جینٹلمین پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، اور جینٹلمین پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یو، تو آپ بڑے اچھے اور شائستہ انداز سے، ویری سوفسٹیکیٹڈ وے میں آپ اس سے شروع میں ہی بولیں کہ تھینک یو ویری مچ سر دیٹ یو ہیو گیون می دیٹ اپرچونٹی دیٹ آئی کین انٹروڈیوس مائی سیلف. اس کے بعد آپ نے جو بھی اپنا انٹروڈکشن ہے وہ ان کو دیں. انٹروڈکشن کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جی آپ نے کیسے اپنے کو انٹروڈیوس کرنا ہے. میں نے 6 پوائنٹس آپ کو بتائے تھے پہلے بھی، کہ آپ نے پہلے اپنے بارے میں بتانا ہے، پھر آپ نے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتانا ہے، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتانا ہے، اپنا انٹرسٹ کے بارے میں بتانا ہے. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں، جس میں ہم نے ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف اور ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یو، ہم نے ان دونوں کا کمپیریزن بھی کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں کوشچنس کس طرح سے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، سننے میں ایک جیسے ہیں، بٹ دے ہیو ویری مچ ڈفرینس بٹوین دیم. ہم نے ان دونوں کوشچنس پہ بھی بحث کی ہوئی ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب بھی انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ایف بی آر کے بارے میں جتنی اچھی طرح سے ریسرچ کر سکتے ہیں اس کو ریسرچ کریں. جو ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ایف بی آر کے مشن کے بارے میں، ایف بی آر کے ویژن کے بارے میں، ایف بی آر کے آرگینوگرام کے بارے میں، فیلڈ فارمیشنز کے بارے میں، انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کی جاب ڈسکرپشن کے بارے میں ہم نے کل کی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا تھا. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے جو ریسرچ کرنی ہے، جو ایف بی آئی کے بارے میں اپنی ریسرچ کرنی ہے، وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. تو وہ بھی میں آپ کو جنرل آئیڈیا دے دیتا ہوں. ویسے آپ کل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ڈی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے جو ایف بی آئی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ہسٹری پتہ ہونا چاہیے کہ فرام دا ویری بگننگ آف دا ٹائم وین ایف بی آر واز اسٹیبلشڈ، وہاں سے لے کے ٹل ڈیٹ تک ایف بی آر میں جو بڑے چینجز اگر آئے ہیں یا ایف بی آئی کی کوئی بڑی اچیومنٹس ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو ایف بی آئی کے مشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ایف بی آئی کے ویژن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ویژن وہ پوائنٹ ہوتا ہے، فیوچر پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی بھی کمپنی یا آرگنائزیشن اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، وہاں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتی ہے. اور مشن جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو وہ اسٹیپس اور جو وہ ٹیکنیکس کو یوز کر کے اپنے اس ویژن کو اچیو کر سکتی ہے، وہ اس کا مشن ہوتا ہے. تو ایف بی آر کا بھی مشن ہے، ویژن ہے، ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی وہ موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ میں جو کوالٹیز ہے، اس میں سب سے جو اہم کوالٹی ہے وہ ہے ایک فلیکسیبل اور ایک ایڈجسٹیبل ہونا. کسی بھی آرگنائزیشن کو ایک ایسا کینڈیڈیٹ بہت سوٹ کرتا ہے جو فلیکسیبل ہو اور ایڈجسٹیبل ہو ان اینی سچویشن. آپ اپنی اس کوالٹی کو انٹرویو میں ضرور اس کو کوشش کریں کہ وہ اس کو آپ ایک دفعہ ضرور بتائیں. اگر وہ آپ سے پوچھ لے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ آپ سے نہیں پوچھے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بتائیں. مطلب فار ایگزامپل وہ آپ سے کوئی بھی کوشچن کرتا ہے، وہ آپ سے لائک دیٹ اسی کوشچن کر لیتا ہے کہ آپ کو 9 to 5 کی جاب سوٹ کرے گی، تو آپ اسے بتائیں یس سر ڈیفینیٹلی آئی فاؤنڈ مائی سیلف ویری مچ فلیکسیبل اینڈ ایڈجسٹیبل ٹوورڈز اینی سچویشن. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کریں دیٹ ایف بی آر از فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن. سو بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن, the posting and transfers of officers and officials in FBR can be done anywhere in Pakistan. So I found myself very much adjustable and comfortable that I can move anywhere. Where will I transfer or posted to any other city. تو آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ کتنے فلیکسیبل ہیں، کتنے ایڈجسٹیبل ہیں کسی بھی سچویشن کو لے کے. پھر آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی اگر 9 to 5 کی جاب ہوگی تو بھی میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گا. اگر یہ جاب 8 to 4 ہو جاتی ہے تو بھی میں اسے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گا. اور لائک ڈفرنٹ ادر آرگنائزیشن جہاں پہ شفٹس میں کام چلتا ہے، فار ایگزامپل اے ایس ایف ہے، ایف آئی اے ہے، وہاں پہ شفٹس میں جو ہے وہ ڈیوٹی نیچر ہے. مطلب صبح 6 سے 2، پھر 2 سے یہ، اور پھر رات کی ڈیوٹی. تو آپ اسے بتائیں کہ یو ول آلویز بی کمفرٹیبل اینڈ ریڈی ٹو ڈو اینی کائنڈ آف ٹاسک اور اینی کائنڈ آف جو رسپانسبلٹی اگر آپ کو ملے گی تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے
اس کو ہینڈل کریں گے. آپ کے اندر یہ فلیکسیبل ہونا اور ایڈجسٹیبل ہونے کی جو کیپیسٹی ہے یہ آپ کو دوسروں سے منفرد کرے گی, دوسروں سے آپ کو ڈسٹنگش کرے گی. تو اس کے علاوہ آپ نے جو انٹرویو میں بتانا ہے وہ آپ سے اگر پوچھتے ہیں تو آپ اپنی کسی اچھی اسٹرینتھ کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے اپنی کوئی بھی ایک ایسی جو آپ کی لائف ٹائم اچیومنٹ کوئی بات ہے یا آپ میں کچھ زندگی میں جو آپ سمجھتے ہو آپ نے بہت اچھا کچھ ایسا کیا ہو جو آپ کو آج تک یاد ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو بھی آپ نے کیا ہو وہ ان اے سینس اس طرح سے ضرور ہونا چاہیے کہ جس کا ڈائریکٹ ایک انٹر لنک قائم ہو آپ کی ایف بی آئی کی جاب کے ریلیٹنگ پرسپیکٹو میں. فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ انسپیکٹر انر ریونیو کی جاب کی جو اگر آپ جاب ڈسکرپشن کو پڑھیں, جے ڈی کو پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی جو میجر رول آف انسپیکٹر انر ریونیو ہے وہ ہے ریکوری کرنا, وہ ہے ریکارڈ کو مینٹین کرنا, آڈٹ کرنا, اور اس کے علاوہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انالائز کرنا. تو آپ اس کو اس ان سینس یہ بتائیں کہ آپ کی یہ کیپیسٹی ہے اور آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے دیٹ یو آر ویری مچ گڈ ان ڈوئنگ analysis of financial statements, and you are also very much good to go through the balance sheets of the companies. تو آپ اس کو یہ بتائیں, انٹرویو والے کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ کیپیسٹی ہے اور یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے جو کہ انسپیکٹر انر ریونیو کی جاب ہے. پھر آپ سے جو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کسی بھی انٹرویو کا, یہ وہ کوشچن ہوتا ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے انٹرویو میں بہت اچھا کیا ہو, لیکن اس کوشچن کا اگر جواب آپ صحیح نہیں دے پاتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ریکمنڈیشن کے چانسز ہیں وہ کم ہو جائے. یہ ایک اہم کوشچن ہوتا ہے. یہ کسی بھی انٹرویو کا ایک فائنل کوشچن بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی انٹرویو کو ختم کرنے سے پہلے کا کوشچن ہو سکتا ہے, اور یہ انتہائی بہترین ایک کوشچن ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کی کرنے والے کی نظر میں 0 سے 100 کر سکتا ہے اور 100 سے 0 کر سکتا ہے. اور وہ کوشچن ہے جی وائی شوڈ وی ہائر یو, آپ ہی کیوں, آپ ہی کیوں سلیکٹ کیے جائیں اس جاب کے لیے, اس کمپنی کے لیے. تو یہ اب آپ نے اس کا آنسر خود بتانا ہے. آپ نے اس کا آنسر اپنے پاس خود اس کو بنائیں, سوچیں کہ انسپیکٹر انر ریونیو کے لیے آپ ہی کو کیوں چنا جائے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو اپنی اس کوشچن کا آنسر ہے وہ خود بنا سکتے ہیں. تو وہ ایگزامپل اس طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ سے اگر یہ کوشچن کیا جائے کہ وائی شوڈ وی ہائر یو, تو آپ اس طرح سے اسٹارٹ کریں دیٹ سر آئی ہیو ریڈ the JD of Inspector in the Revenue and I found that کہ جو بھی اس کی جے ڈی میں انسپیکٹر کی لکھا ہوا ہے وہ آپ کی جو طبیعت ہے یا آپ کے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے یا آپ کے جو جس انوائرمنٹ کو آپ پسند کرتے ہو یہ اس سے بہت میچ کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا انالیسس کرنا اور بیلنس شیٹس کو گو تھرو کرنا, یا جے ڈی مختلف کمپنیز کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھنا, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یو آر ویری مچ گڈ, آپ کو اس طرح سے جو کام کرنے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور آپ لائک کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کو افیکٹ کرے گی کہ دیٹ یو آر ریئلی ویری یو ول بی ویری گڈ کینڈیڈیٹ, اور گڈ ایک ان کے لیے ایسٹس ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ وہ چوز کرتے ہیں تو آپ ایف بی آر کے لیے ایک ایسٹ ہوں گے. تو یہ تھے کچھ ایسے کوشچنس اور ایسی چیزیں جو کہ آپ کو انٹرویو میں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ دوسروں سے خود کو ڈفرینٹ ان کی نظروں میں بنا سکتے ہیں. اپنے سلیکٹ ہونے کے چانسز کو آپ مزید 30-35% زیادہ انہینس کر سکتے ہیں, جسٹ بیکاز آف کہ آپ ابھی بالکل جنرل نیچر میں ان کے سامنے پریزنٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے, ہم لوگ جب لا پہ بھی بات کریں گے, جب لا کے اوپر آپ کی گرپ ہوگی تو پھر وہ چیز آپ کو مزید سمجھے کہ 30-40% وہ چیزیں آپ کو افیکٹ کریں گی, اور باقی جو 30-40% ہے یا 20% ہے وہ ہے آپ کا سائیکولوجیکل جو بیہیویئر ہے, جو نیچر ہے.
یہ 4-5 چیزیں کمبائن ہو کے جو ہے نا آپ کو ایک ان کے سامنے ایک ریفلیکشن بنے گا، اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، آپ کو کتنے نمبرز دینے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو یہیں پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں، کل مزید ویڈیو اس پہ بات کریں گے انٹرویو کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب چینل کو لازمی کیجیے گا جی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔